میں نے حیرانگی سے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ یہ دوسری بار ہوا تھا مجھے زناٹے دار تھپڑ پڑا، مگر مارنے والے کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ شاید میرا وہم تھا۔ میں نے گردن کو سہلایا اور غصے سے چلایا، کون ہے؟ سامنے آؤ، ڈرتے ہو کیا؟ ایک دھوئیں کا مرگولا اڑتا ہوا میرے سامنے انسان کے روپ میں آ کھڑا ہوا اور بولا، لو میاں، اب پہچانو تو جانے۔ پہلے تو ہم ذرا ڈر گئے، کہیں اس بڑے میاں کا بھوت نہ ہو جس کا ہم نے ادھار دینا تھا، مگر پھر ہمت کی اور پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے ایک واشکاف کہکا فضا میں بلند کیا اور دوستانہ لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا، ارے میں تمہارا سب سے اچھا دوست، کچھ لوگ مجھے شیطان بھی کہتے ہیں۔ لا حول ولا قوہ، تم اور میرے دوست؟ تم ہوش میں تو ہو؟ جاؤ کسی اور کو جا کر ورگلاؤ، تم تو میرے اصلی دشمن ہو۔ پہلے ہمیں جنت سے نکلوا دیا، اب ہمیں بھٹکاتے پھرتے ہو۔ ہم بہت نیک ہیں، ہم نہ آویں گے تمہارے چنگل میں۔ ہم ابھی حج کر کے آئے ہیں، ایک پھونک ماریں گے تمہارا نشان نہیں ملے گا۔ میں نے گردن اکڑا کر کہا۔ اس نے ایک بھرپور کہکا مارا اور اپنی ہنسی کو بمشکل روکتے ہوئے بولا، ارے کون سا حج؟ وہ حج تھا یا تم تصویریں کھینچنے گئے تھے؟ اور یہ تو بتاؤ کہ کیمرہ سال لے جانے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ وہ ہم ہی تھے جس نے تمہیں سمجھایا تھا کہ پس منظر میں خانہ کعبہ، مقام عرفات اور مسجد نبوی کا اینگل تو ایسا خوبصورت ہونا چاہیے کہ فیس بک پر زیادہ سے زیادہ پسند کیے جاؤ۔ اور غار ہرا میں سجدے والی تصویر کا مشورہ کس نے دیا تھا، جس کے لیے تم نے 2 منٹ تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا؟ میرے چہرے کے رنگ بدلتے جا رہے تھے، وہ بولتا جا رہا تھا، تمہارا دھیان تو اللہ کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ اور میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور چہک کر کہا، حج تو اللہ نے قبول کرنا ہے، تم کون ہو فیصلہ کرنے والے میاں؟ اور اگر تم اتنی بڑی توپ چیز ہو تو اس وقت کہاں تھے جب وہ بہادر آدمی موٹر وے پر بھاری بھرکم ٹرالر کو اکیلے روک کر نہ جانے کتنی لوگوں کی جان بچا رہا تھا؟ اس کی بریکس ناکارہ ہو چکی تھی اور ڈرائیور نے چھلانگ لگا دی تھی جو کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ میں نے بات کا رخ یکسر بدلتے ہوئے ایک اور وار کیا۔ وہ بولا، یہ سچ ہے کہ جب انسانیت کا جذبہ انسان میں بیدار ہو جائے تو اس پر میرا اثر نہیں ہوتا، مگر میں وہاں بھی موجود تھا۔ اس کی بیگم کے دماغ میں یاد کرو جو اسے منع کر رہی تھی، ارے وہ میں ہی تو تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور محسوس کیا کہ میں اس کم وقت سے تو مناظرے میں کبھی نہ جیت پاؤں گا۔ اس مردود سے پیچھا چھڑانے سے پہلے ایک آخری سوال پوچھا، اچھا ساری باتیں تو رہیں ایک طرف، پہلے یہ بتاؤ تم نے آتے ہی ایک شرلی چھوڑی تھی کہ تم میرے سب سے اچھے دوست ہو۔ ارے نامعقول شیطان، یہ بے بنیاد بات کیوں کی تم نے؟ آخر تم سے ایسی بات کی توقع نہ تھی۔ تم نے تو شیطان برادری کا سر شرم سے جھکا دیا، جو صدیوں سے بنی نوع انسان کو بھٹکانے کا نہایت اہم فریضہ بڑی مستعدی سے سر انجام دے رہے تھے۔ ان کی دانش مندی پر تو تم نے آج سوالیہ نشان ثبت کر دیا۔ تمہیں دوست اور دشمن کا فرق بھی نہیں پتا؟ اس نے غضبناک ہو کر جواب دینے کی بجائے بے حد اطمینان سے الٹا سوال پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم کس کو اپنا دوست سمجھتے ہو؟ میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا، ایسا شخص جو وفادار ہو، میری بات کو سمجھ سکے، مشکل وقت میں میرا ساتھ دے اور میری خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیاں بھی قبول کرے، ایسے شخص کو میں اپنا بہترین دوست کہہ سکتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی بات ختم کی، اس نے ایک اور کہکا فضا میں بلند کیا اور ہنستے ہوئے جواب دیا، ارے نامعقول انسان، وہ میں ہی تو ہوں تمہارا سب سے اچھا دوست۔ مجھ سے زیادہ وفادار کون ہوگا؟ میں تمہاری ہر بات، ہر خیال کو سمجھتا ہوں، بہترین وقت پر نہایت مفید مشورہ دیتا ہوں جس سے تمہیں خوشی ملتی ہے، میری وجہ سے تمہاری زندگی میں رنگ ہے۔ مثلاً؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس نے فوراً جواب دیا، تمہیں سونے کی گھڑی کس نے دلوائی؟ وہ بوڑھا شخص جو اسے وضو خانوں میں بھول گیا تھا، تم نے اٹھا لی، اور جب وہ سب نمازیوں سے گھڑی کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو خاموش رہنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ اور جب دکاندار نے غلطی سے 200 کی بجائے 300 بقایا دیا تھا اور تم نے خاموشی سے رکھ لیے تھے،
میری وجہ سے تمہیں 100 روپے کا فائدہ ہوا تھا، اور وہ جو راتوں کو فون پر اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا میں مڑا اور یک لخت بھاگنا شروع کر دیا۔ میں سر پر دوڑا چلا جا رہا تھا، مگر شیطان کے کہکوں کی گونج میرے کانوں میں مسلسل پڑ رہی تھی۔ کیوں میاں، کہاں بھاگ چلے؟ ابھی تو بہت کچھ کہنا اور سننا تھا۔ جیسے جیسے میں بھاگ رہا تھا اس کی آواز بھی میرے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ میں تمہارا دوست ہوں، تمہاری بات اچھائی کی خامیوں کے باوجود تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، آخر تک ساتھ نبھاؤں گا، بے وفائی نہیں کروں گا۔ بس اتنے میں اذان کی آواز گونجی اور میں مسجد کی طرف چل دیا۔ شیطان کی آوازیں خاموش ہو چکی تھی، فضا میں سکون تھا۔ میں اطمینان سے چلتے ہوئے مسجد کے دروازے پہ پہنچا۔ جیسے ہی دایاں پاؤں مسجد کے دہلیز کے اندر رکھنے لگا تو حضرت اقبال کا یہ مصرع خاموشی کی آواز کو چیرتا ہوا میری سماعتوں میں گونجا۔ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میرا سر خدا کی بارگاہ میں شرم سے جھک گیا۔ مجھے اپنی کم مائیگی کا احساس کھائے جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے، دونوں ہاتھ اس رحیم کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے تھے۔ میں اللہ سے دوستی کا طلبگار تھا، اس سے مانگ رہا تھا جس کے در سے فقیر بھی مالا مال ہو کر جاتے تھے۔ دل کے دروازے پر توبہ نے دستک دی، ندامت کے آنسوؤں نے ڈھارس بندھائی اور یقین کی آواز گونجی، ہاں ابھی دیر نہیں ہوئی تھی، ہاں ابھی دیر نہیں ہوئی۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں۔